السلام علیکم. تلاش کے ساتھ حاضر انیق ناجی. آج ہم نے مہنگائی کے خلاف تحریک انصاف کا ایک ریلی دیکھی، ایک احتجاجی ریلی جو لاہور میں ہوئی. مہنگائی ظاہر ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، ہر کوئی اس سے تنگ ہے. لیکن تحریک انصاف کا اس وقت لاہور میں جو یہ تحریک کا چلانا ہے، کیا یہ عوامی احتجاج ہے یا یہ سیاست ہو رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن مہنگائی کے بارے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شہریوں کا کیا کہنا ہے، اس پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. چاہے زرداری آئے کہ عمران خان آئے کہ نواز شریف آئے، جو بھی آئے، لیکن حالات یہی رہیں گے. مہنگائی اسی طرح جاتی رہے گی. یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے غریب آدمی کا جینا. غریب کو صرف اور صرف اپنی کمائی سے اور خوراک سے مطلب ہے. اسے کوئی نیٹو سپلائی سے اور کوئی ڈرون حملے سے کوئی مطلب نہیں. یہ جو آئے ہیں ہمارے نئے حکمران، ان پہ تو بہت ہی کچھ زیادہ ہی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بہت آسمان سے بات کر رہی ہے مہنگائی. مشرف کے دور میں پھر بھی اچھا تھا، یہاں پہ جب زرداری آیا اس سے زیادہ ہو گئی، اور نواز شریف آئے ہیں اس سے زیادہ ہو گئی. پریشانی تو بہت زیادہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور یہ گورنمنٹ تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ ناکام ہو گئی ہے. اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو سروائیو کرو. ڈو ایز روم اینڈ ڈو ان روم وین یو آر ان روم. اب یہ روم ہے، جنگل کا قانون، آپ کو سروائیو کرنا ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے تو جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے تو کہنا مشکل ہے کہ مہنگائی کم ہوگی. پچھلی حکومت سے اور ڈبل گنا مہنگائی ہو گئی. مہنگائی ہوئی ہے جب سے پچھلے 6 مہینے سے، جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے ہر چیز کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، دال دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، اتنا ریٹ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ عوام جو ہے اپنے گزارے سے قاصر ہوئی ہوئی ہے. مہنگائی کو کم کریں، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ مر رہے ہیں اس مہنگائی کے ہاتھ. مہنگائی کے خلاف کراچی تک جہاں جہاں پہ بھی جانا پڑا، اپنے لیڈر کی قیادت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. آپ نے لوگوں کے کامنٹ سنے. کوئٹہ میں بھی شہریوں کا یہی کہنا ہے. انفارچونیٹلی رپورٹ وہ ہم آپ کو دکھانے مطلب ٹرانسفر نہیں ہو پائی، لیکن بالکل یہی خیالات کوئٹہ کے ہمارے جو بھائی ہیں، وطن دوست ہیں، ان کے بھی بالکل یہی خیالات ہیں. اب اس میں تو دو رائے ہے نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پشاور میں بھی لوگوں کا جو احتجاج سنا، یہاں پہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ آگے ایجنڈا بھی ہمارے سامنے عمران خان صاحب نے دے دیا کہ 6 جنوری کو وہ اب سندھ وہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پنڈی میں ہوگا. تو یہ یعنی مہنگائی ہر کسی کا ایشو تو ضرور ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں کیا حالات بہتر ہوئے؟ عمران خان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ممتاز صحافی جناب سلیم صافی صاحب، اور لاہور میں ہمیں ہمارے سے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر لال خان، دانشور ہیں، ان کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں روزنامہ دنیا میں. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر مراد راز صاحب. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں ڈاکٹر لال خان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کے جو موضوع ہوتا ہے کالمز کا، آپ معیشت پہ بہت لکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کی یہ جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو سب سے زیادہ انفلیشن، ہائیسٹ جو انفلیشن ہے وہ 2010 میں ہوئی ہے. اس کے بعد آج اس سے حالات بہتر ہیں. میں مزید بھی کچھ فگر آپ کو بتاؤں گا. بتائیے مہنگائی کا علاج کسی کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انیق صاحب، پہلے تو یہ کہ اس ایشو پر ایک پروٹیسٹ ہونا، اس ایشو پر ایک بات رکھی جانا، یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اس حوالے تک ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے جو کاز ہے اس مہنگائی کا، اور یہ صرف پچھلے 20 سال میں نہیں، اب جب سے پاکستان بنا ہے ہم دیکھیں کہ بتدریج مہنگائی بڑھتی چلی گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے یہاں امریتیں تھیں، چاہے جمہوریتیں تھیں، جو بھی سیاسی سپر سٹرکچر تھا، بنیادی جو سسٹم تھا، جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں جو مسلسل تنزلی آ رہی ہے، اس تنزلی سے مہنگائی اس سسٹم کی ضرورت ہے جس طرح بدعنوانی اس سسٹم کی ضرورت ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو بھی مہنگائی ہو رہی ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کا جو بنیادی اکنامک ڈاکٹرائن ہے، اور ان کی جو بڑی حلیف ہے جماعت اسلامی، اس کا جو بنیادی ڈاکٹرائن ہے وہ کیپٹلزم کو انڈورس کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو مودودی صاحب نے تحریریں لکھی 40s میں، وہ بیسیکلی سرمایہ داری کو سسٹین، ویلیڈیٹ اور اس کو تحفظ فرمانے کے لیے تحریر کیا گیا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ
جو بڑی بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے فورن انویسٹمنٹ کی، یہاں پر مہنگائی کی ایک بڑی کاز فورن انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ فورن انویسٹمنٹ میں ہمارے حکمران کمیشن ایجنٹ بن جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز کا خرچہ قریب فوج کے خرچے سے بڑھ جائے گا. اور آئی پی پی کے مالکان کون ہیں؟ وہ کن ممالک میں یہاں سے کتنے پیسے لوٹ کر لے کے گئے ہیں؟ ایک محدود اندازے کے مطابق 1995 سے اب تک کم از کم 27 ارب ڈالر یہاں سے منافع کے طور پر لے گئے. اور یہاں جو انویسٹمنٹ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں انکلوڈ کروں گا سلیم صافی صاحب کو. جی صافی صاحب، آپ بتائیے کہ اس وقت یہ جو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی عمران خان صاحب کی، آپ کا کیا سوال ہے؟ یعنی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یقیناً پنجاب میں یا مرکز میں یا سندھ اور بلوچستان میں تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، اور جہاں پہ ایک جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کا احتجاج کرنا اس کا حق بھی ہوتا ہے، اور اس حد تک ان کا نعرہ یا مطالبہ حق بجانب ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے عام آدمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بدامنی ہے، لاقانونیت ہے، اور دوسرا وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے. تو اگر عوام کے ایک مسئلے کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں، تو اس حد تک تو یقیناً یہ ان کا حق بھی ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. لیکن جو ہمیں جو شکایت ہے یا جو شکوہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی حکمران جماعت بن گئی ہے، تو لیکن وہاں پہ بھی بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، مثلا اب آپ دیکھیں کہ جو نیٹو سپلائی کا مسئلہ ہے، یہ وہاں کی حکومت ایک پولیس والے کو وہاں پہ کھڑا کر کے اور ایک انتظامی حکم سے وہ بند کر سکتی ہے، لیکن اس کی بجائے، ایسا کرنے کی بجائے لوگوں کو صبح گھروں سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بھی غریب لوگوں کے بچے ہی وہاں پہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ نہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا نظر آتا ہے، نہ جہانگیر ترین صاحب کا بیٹا نظر آتا ہے، نہ خود عمران خان صاحب کے بیٹے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کچھ اسی طرح کے غریب لوگ جن کا کاروبار اس ٹرک کے ساتھ یا اس نیٹو کی سپلائی صرف نہیں ہے بلکہ اس سے افغان ٹریڈ کا بھی وہ متاثر ہوا ہے. اور پھر یہ کہ پشاور جیسے شہر میں سوری وقت ہوا کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. گفتگو کا آغاز ظاہر ہے اب یہاں سے ہم کریں گے. ڈاکٹر مراد راز صاحب سے نے گفتگو سنی، ڈاکٹر لال خان کا جو کہنا تھا اور سلیم صافی صاحب نے جو کہا، لیکن میں ان سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں. میں خود بھی ان سے دو فیکٹس میں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو Atlantic.com کی یہ جو کنٹریز ود دا ہائیسٹ انفلیشن ریٹس، اس میں میرے لیے خود بھی یہ حیرت کی باعث تھے کہ پاکستان کا نمبر ہے وہ 27واں ہے، یعنی سب سے زیادہ بیلاروس ہے. ایران ہمارے ہمسائے میں ہے، اس کا نمبر 4 ہے اس لسٹ میں. 24ویں نمبر پہ افغانستان ہے، 27ویں پہ پاکستان ہے، اور انڈیا کا نمبر 31 ہے. اور ایک میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کا جو مہنگا ترین شہر ہے، یہ بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے جو 21 اگست 2013 کو پبلش ہوئی. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو انفلیشن مانیٹرنگ کے مطابق آفیشل فگرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مہنگائی بڑھی ہے پورے پاکستان میں وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑھی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا سارے کہ مجھے الرجک ریاکشن ہوا اس لیے میں نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے، سو اس لیے وہ ویسے یہ رنگ مان اچھا لگ رہے ہیں سو اس لیے اچھا. دیکھیں مہنگائی کیوں بڑھی ہے، سب چیزیں ذرا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں. بیک گراؤنڈ اس میں یہ ہے انیک صاحب کہ پہلے ہی آئی ایم ایف کو پتا تھا کہ 30 سال سے پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت کے اندر ہے، کبھی وہ ٹیکس پلان بنا نہیں سکے اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے، جب آئی ایم ایف نے اپنے پیسے دیے، دے آلریڈی سیڈ کہ جی اس وقت پہ یہ پرائسز بڑھائی جائیں گی، جس میں ہوگا، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے ٹیکس پیسے جو لینے ہیں وہ تھرو پیٹرول لینے ہیں، تھرو گیس لینے ہیں، تھرو بجلی لینے ہیں، صرف ان 3 چیزوں کے اوپر. ان کو پتا تھا کہ پیٹرول بھی چاہیے لوگوں کو، گیس بھی چاہیے اور بجلی بھی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہی طریقہ ہے صرف پی ایم ایل این کے پاس پیسے اکٹھے کرنے کا. دس واز آلریڈی ارینجڈ. جب یہ ساری چیزیں ہوئیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سسٹمیٹکلی تینوں چیزوں کو انکریز کیا گیا، اور آج تینوں بل جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہے. تینوں چیزوں کے کہاں سے کہاں چلے گئے یہ ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہے. سیکنڈ تھنگ، ان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ جی آئی ایم ایف نے جب یہ ساری چیزیں کر لی، ہم نے عوام کی آواز اٹھائی. میں یہ بالکل نہیں یہاں پہ کہنا چاہتا کہ یہ پی ٹی آئی
یہ ایک اکراس نیشن ہمیں پاکستانیوں کے سوچنا چاہیے کہ یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہ ہم نے اپوزیشن بن کے آواز اٹھائی اور ہم اٹھاتے رہیں گے تب تک. بالکل آپ کا جمہوری حق ہے, جمہوری حق ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب سے آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے, یہ میں آپ کو ایک اور رپورٹ دے دیتا ہوں, 23 اسینشل آئٹمز ہیں, یعنی انکلوڈنگ جس میں یہ فوڈ, جس میں اسینشل آئٹمز ہیں, جس میں یعنی جو میں آپ کو تھوڑی بات, یعنی یہ جو پرائس جو ہے وہ آٹے کے جو 20 کلو کا جو آٹا کا جو اس کی 180 روپے بڑھی ہے, چائے جو ہے پر کلو 170 روپے, دالیں 25 روپے پر کلو, دودھ جو ہے یہ پر لیٹر 20 روپے بڑھ چکا ہے. مطلب مہنگائی تو پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیں, اٹس اے فیڈرل, اٹس اے نیشنل ایشو, اٹ از ناٹ اے پروونشل ایشو. دس از, آئی ول ٹیل یو واٹ, اس میں میں اس کو سمپل آپ کو فارمولا دیتا ہوں. میرے سے کافی لوگوں نے پوچھا جی کہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ایک فائنینشلی اس کو دیکھیں, کاسٹ آف پروڈکشن کیا آ رہی ہے کسی چیز کی بھی, کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر آپ پروفیٹیبلٹی لگا دیتے ہیں جی کہ 10%, 15%, 12% کتنی ہونی چاہیے. It has to be determined by the government کہ جی اتنی کاسٹ آف پروڈکشن اس چیز کی آ رہی ہے, جس چیز کی بھی ہے, اور اتنی پروفیٹیبلٹی, اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہر بندہ ہر 4 میل کے بعد آپ آگے جائیں تو پرائس کیوں ڈیفرنٹ ہوتی ہے چیزوں کی, ہر شہر میں کیوں ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ it has to be governed, it has to be implemented. The thing is کہ گورنمنٹ جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی اور یہ فارمولے کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے اس کی, اور اس کے بعد پروفیٹیبلٹی کتنی الاؤڈ ہے. یہ نہیں کہ اب آپ دیکھ لیں, لوگ پہلے ہم کہتے تھے جی گوشت کھانا مشکل ہو جائے گا, اب تو لوگ سبزیاں بھی نہیں کھا سکتے. اب ان سبزیوں سے بھی لوگ دالیں بھی نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیں کہ روٹی ہے الٹرنیٹو, مطلب ہے کہ پلان ہوم ورک کیا ہے ڈاکٹر صاحب. میں صافی صاحب کو یہاں انکلوڈ کروں گا. جی صافی صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کا کوئی ایسا ہوم ورک ہے الٹرنیٹو, یہ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ ایک تو میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اکانومی کو نہیں سمجھتا, لیکن جو خیبر پختونخوا میں اس وقت عملاً ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے ان کی حکومت کی, اب دیکھیں ایک لے مین کی حیثیت سے میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی کے مسئلے کو عامی سے زیادہ مولوی بہتر سمجھتا ہے, غریب کے مسئلے کو امیر سے بڑھ کے وہ غریب خود سمجھتا ہے جو اس پروسیس سے گزرتا ہے. اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے, آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر ان کا کنٹرول بھی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے. تو میں ایک لے مین کی حیثیت سے ایک سرمایہ دار سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ غریبوں کو فوکس کر کے پالیسیاں بنائیں گے. اگر آپ نے غریب کے مسئلے کو ایڈریس کرنے تو اس میں غریب کو شامل کر لے. اب خیبر پختونخوا میں اس وقت ڈیفیکٹیو چیف منسٹر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کے امیر ترین سرمایہ داروں میں جو اپنے جہازوں کا مالک ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے صوبائی صدر بنا دیا ہے اس وقت اعظم سواتی صاحب کو, اس وقت بھی وہ امریکہ میں کاروبار کے مالک ہیں, ان کا بیٹا ابھی تک ادھر ہے, اور ظاہری بات ہے کہ تازہ تازہ وہ پاکستان آئے ہیں, اور تو پارٹی قیادت انہوں نے ان کو دے دی ہے. پرویز خٹک صاحب شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کا بھی اور ان کے خاندان کا شمار بھی سرمایہ داروں میں ہوتا ہے. وہ جو لوگ جو غریب کا نعرہ لگاتے تھے, جو پی ٹی آئی کے ابتدائی ورکرز تھے, وہ اس وقت نہ خیبر پختونخوا میں ہمیں کہیں نظر آتے ہیں, ان کی اکثریت ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کہیں آج بھی وہ ٹھیک ہے ان سے نیچے کی سطح پہ کام لیا جا رہا ہوگا. اور دوسری بات اس وقت یہ ہے کہ میرے لیے مہنگائی بھی مسئلہ ہے, میرے لیے کچھ اور چیزیں بھی مسئلہ ہے, لیکن سب سے پہلے میں جینا چاہتا ہوں. اور خیبر پختونخوا میں اس وقت بدامنی کی جو حالت ہے باقی پاکستان میں بھی ہے, لیکن وہاں پہ جینا دشوار ہو گیا ہے. وہاں پہ لوگوں کی پہلی ضرورت زندگی ہے. مثلا ان کے اپنے 2 MPAs اور 1 وزیر مر گئے ہیں, اور آج تک حکومت اور حکمران ان کے قاتلوں کا نام تک نہیں بتا سکتے. ان کو پکڑنا, ان کو سزا دینا تو دور کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکانومی کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاں امن و امان ہو. تو اس وقت خیبر پختونخوا کی بدامنی کا یہ حالت ہے کہ وہاں سے سرمایہ بھی ہجرت کر رہا ہے, وہاں سے ذہانتیں بھی ہجرت کر رہی ہیں, تو یقیناً وہاں پہ تو مہنگائی ہو یا کچھ بھی جو فیڈرل سطح پہ جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو زیادہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو میں تو وہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں, باقی یہ ٹیکنیکل جو اکانومی کے مسائل ہیں میں اس کو نہیں سمجھتا, اور بدقسمتی سے پریارٹیز میں امن و امان نہ وفاقی حکومت کا ہے اور نہ صوبائی حکومت کا ہے.
اور پھر یہ کہ وہ جو کہ متاثر ہے وہ نہ مسلم لیگ نون میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نہ تحریک انصاف میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ لال خان صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ظاہر ہے سلیم صافی صاحب کی بات سے کہ آبویسلی جو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ سسٹم ہے اور سرمایہ دار ہیں جو اس ملک کی معیشت کے بھی مالک ہیں، سیاست کی بھی مالک ہیں، اس ملک کے بھی مالک ہیں. اور بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ سسٹم جو ہے وہ صرف پروفٹ کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف منافع کے لیے نہیں ہوتا، وہ ریٹ آف پروفٹ کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کو 100 کروڑ منافع ہوا ہے، اگلے سال بھی 100 کروڑ منافع ہوا ہے، آپ اسے لاس شو کریں گے. اب ایک طرف جو ریٹ آف پروفٹ بڑھے گا تو ریٹ آف پروفٹ کیسے بڑھے گا؟ اجرتوں اور پروڈکشن کی قیمت کم کرنے میں، کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے میں اور چیزوں کو مہنگا کرنے میں. اور اس لیے جو اس نظام کی، اس سرمایہ دار طبقے کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے منافعوں سے غرض ہے، ان کو مہنگائی سے، غربت سے، بے روزگاری سے غرض نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو صافی صاحب نے بات کی ہے، اس ملک میں ایک سنجیدہ کوشش ہوئی تھی اس سسٹم کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف. وہ 68-69 کا ریولوشن تھا اور اس ریولوشن کے دباؤ کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی سیریس کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش ادھوری تھی. آدھے سرمایہ داری کو ختم کرے، آدھی کو قائم رکھے، وہ آپ کو اڑا دیں گے. اور اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی اور موت کا سبق یہ ہے کہ انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ سانپ کو پہلے چھیڑو مت، چھیڑو تو پھر چھوڑو مت. اب آپ ادھورا کام کر کے ان کو انہوں نے پھانسی لگوا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ، لیکن آپ کو اس طرح کی انقلابی پارٹی تحریک انصاف نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف ایک رائٹ ونگ پارٹی جس کا جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس ہوگا، جو ایک فنڈامنٹلسٹ پارٹی ہے، اس میں کہاں سے ریولوشن ہوگا، کہاں سے کوئی پروگریسونیس، کہاں سے ترقی پسند ہے؟ تو پھر یہ گفتگو راز صاحب سے ہم پھر سوال کریں گے، پھر یہ جو گفتگو انقلابی ہے، یعنی یہ خان صاحب کرتے ہیں اور ان کے لیڈرز کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم سے سوال پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سوال ہم پوچھیں گے ظاہر ہے ڈاکٹر راز صاحب سے کہ یعنی سلیم صافی صاحب نے جیسا کہا اور درست فرمایا کہ جب اتنے ارب پتی اور اتنے یعنی ویلدی لوگ جس پارٹی میں ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ غریب، اتنے ویلدی لوگ ایک غریب سے کیسے سمپیتھیٹک ہو سکتے ہیں؟ غریب اپنا یعنی جو بہتر. لیکن یہی بات ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے بلا خوف تردید. ہمارے ساتھ رانا مشہود صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، صوبائی وزیر، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. رانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک انصاف کی جو مہنگائی کے خلاف ہم نے دیکھا آج ایک یہ ریلی ہے اور آگے انہوں نے فیوچر بھی بتایا ہے، سندھ وغیرہ، اور بعد میں پنڈی آئیں گے. رانا صاحب، اس پہ کوئی بے چینی مسلم لیگ میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ یعنی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ آپ کے خیال میں سیاست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات ہے کہ بے چینی والی بات تو میں آپ سے سن رہا ہوں. ہمیں کس بات کی بے چینی ہونی ہے؟ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہم رول آف لا کی بات کریں گے، ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے، وہ خود جب بیٹھتے تھے اپوزیشن میں، اور ابھی خیر ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی جہاں جہاں پر پابندی ہے وہاں پر نہیں آنا چاہیے. آج انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی اور وہ مال روڈ کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. ہم نے ان کو ناصر باغ دیا تھا، وہاں پر بیٹھتے، وہاں پر جو گفتگو انہوں نے وہاں پر کرنی تھی، میڈیا نے وہ پوری قوم کو دکھانی تھی. سڑک پر آنے سے ان کو کیا ملا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ چلے ہوئے کارتوس جو تمام جماعتوں سے جو ہے منہ کی کھا کے اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سر آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مہنگائی کے خلاف یہ نکلے ہیں، یہ مہنگائی کوئی یہ 3 مہینے یا 4 مہینے میں پیدا ہوئی ہے جو ماضی کی پالیسیاں رہی ہیں؟ اس بات کو آج ہم سب کو مل کر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس حکومت نے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آئی ہے، ہم نے کرپشن کے خلاف عملی اقدامات لیے ہیں. ہم نے، آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ جو مارکیٹ ڈسٹورشن ہے اس کے اندر ہم نے مڈل مین کے کردار کو ختم کرنے کی عملی کوشش. جس بے چینی کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ یعنی آپ کے لہجے میں ابھی بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو تلخی نظر آ رہی ہے جتنا وہ اس کو میں بے چینی کا نام دے رہا تھا. جی ڈاکٹر راز صاحب. جی میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے پہلے ایک تو سلیم صافی صاحب نے پہلے بات کی کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں صافی صاحب، یہ وہاں پہ نیٹو سپلائز کو کر رہے ہیں، اور اس ملک کی جانیں بچانے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، ہمیں والنٹیئرز کیا، مجھے بھی جا کے وہاں بیٹھنا پڑا نا، اگر نیٹو سپلائی کی ٹرکس کو روکنے کے لیے تو میں جا کے بیٹھوں گا. آپ کا ایسا کرنے کا قانونی اختیار کیا ہے؟ نہیں، قانونی اختیار کی بات نہیں ہے. اس ملک کے اگر گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی ہے کسی چیز کے اوپر تو ہمیں
اپنے ملک کی جانیں بچانے کے لیے جو بھی ایکشن لینا پڑا ہم لیں گے. ہمارے ملک کے لوگوں کو قتل کیا جائے. قانون اگر آپ ہاتھ میں لیں گے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے. دیکھیں جی, قانون ہم ہاتھ میں بالکل نہیں لے رہے انیق صاحب. ہم وہاں پہ صرف نیٹو سپلائی کے ٹرکس کو روک رہے ہیں ان کے پیپرز چیک کر کے, کیونکہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے نہیں رہی ہے اس کے اوپر. تو آپ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں ہے. the thing is کہ اگر گورنمنٹ کسی چیز کے اوپر اے پی سی تک اس پہ بلانے کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر ابھی تک تیار نہیں ہوئی کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے. لیٹس موو فارورڈ. اچھا جی, اگلی بات ہوئی کہ مہنگائی کی جب بات ہو رہی تھی تو مہنگائی کی بات کے اوپر ہو رہی تھی. اب پنجاب میں کتنی جگہ سستے بازار لگائے گئے. آپ جا کے ذرا سستے بازاروں کی حالت دیکھیں. میں نے خود اپنے حلقے میں جا کے وزٹ کیے. وہاں پہ آپ کو سبزی اچھی کیا سبزی ملتی نہیں ہے, آپ کو فروٹ ملتا نہیں ہے. کوالٹی دیکھیں وہاں پہ جا کے صرف کھانے کی. پھر بات ہوئی, سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر کون سے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صافی صاحب, میں آپ کو تھوڑے سے پروجیکٹ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیونکہ میرا کے پی کے ساتھ کافی تعلق رہتا ہے آنے جانے کا. وہاں پہ سب سے پہلے ہم ایجوکیشن سٹی بنا رہے ہیں جہاں پہ فورن یونیورسٹیز نے کمٹمنٹ کی ہے, فورن انویسٹمنٹ کرنے کی خود یونیورسٹیز لے کر آ رہی ہیں. نمبر 2, ہائیڈل پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جو کہ سب سے ہماری اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے انرجی کی. نمبر 3, وہاں پہ ہم ٹورزم کی وجہ سے 5 ڈیفرنٹ لوکیشنز دے رہے ہیں جو کہ ہم ہوٹلز کو دے رہے ہیں, ہوٹلز بنانے کے لیے تاکہ ٹورزم کو وہاں پہ بڑھایا جائے. اس کے علاوہ وہاں پہ ہم پشاور کے اندر ہم کوئی جس طرح انہوں نے یہاں پہ ریڈ بس چلائی تھی نا, ہم وہ نہیں چلا رہے. جو ایگزسٹنگ ریلوے ٹریک ہے نا وہاں پہ پشاور کے اندر, اس کے اوپر ٹرام چلائی جائے گی. نئے پیسے خرچے نہیں جائیں گے, صرف کچھ یو ٹرنز بنائے جائیں گے تاکہ ایئرپورٹ میں سے وہ گزرتا ہے اس کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے وہاں پہ سہولت پیدا کرنے کے لیے. These are so many different projects. about میں 10 پروجیکٹس آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت کے پی کے اندر جو کہ کیے جا رہے ہیں جن پہ کام شروع ہو چکا ہے. جی سلیم صافی صاحب, پھر آپ کے لیے یہ جو انہوں نے بتایا پروجیکٹس, آپ مطمئن ہیں جو کچھ جو بتا رہے ہیں راز صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے کہ راز صاحب ادھر آ کے دھرنا دینے کی تکلیف کیوں کرے اور میرے دوسرے لوگوں سے کیوں کروائے. جو کام ان کے وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر سے ہو سکتا ہے, جو ادھر ایک سپاہی کو کھڑا کر کے کیا جا سکتا ہے, جو دفعہ 144 کا ڈی سی او کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن کو جاری کر کے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے میرے بدامنی تشدد کے شکار پختونوں کے بچوں کو سڑکوں پہ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے, وہ حکومت ان کی ہے, آج تک یہ ادھر لاہور سے تکلیف کیوں کر رہے؟ یہ اگر اتنا مقدس کام ہے تو اس میں آج تک وزیر اعلیٰ کیوں نہیں گئے, اس میں کوئی وزیر کیوں نہیں گیا, اس میں اسد کیسر صاحب کیوں نہیں گئے, اس میں کوئی اور کیوں نہیں گیا؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ ایک پختون کو ڈنڈا دے کے تم دوسرے پختون کے ٹرک کو ادھر رکوا رہے ہو, تو پولیس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ دوسری انہوں نے بات کی کہ یہ بھی میرے کے پی کے کی حکومت کے اس میں بڑے وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ نادیدہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو چوم چوم کے اس کی بری حالت کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہے؟ یہ ووٹ انہوں نے لیا ہے, وہاں سے جہانگیر ترین صاحب آ کے اپنی پالیسیاں تومتے ہیں, یہاں سے راز صاحب آ کے اپنی پالیسیاں تومتے ہیں. بالکل بھی سر, میں اپنی پالیسی نہیں تھوپ رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹس وہاں پہ کیا کیے جا رہے ہیں. میرے پاس صرف انفارمیشن ہے, میں خود آگے پروجیکٹ وہاں کوئی نہیں, میرے پاس پوری انفارمیشن ہے, ڈیٹیل ہے میرے پاس. آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہوں گے نا, میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ آپ کے جہانگیر ترین صاحب نے آپ کی پی ٹی آئی کے اوپر جب اعظم سواتی صاحب کو توپ دیا تو آپ کے پارٹی کے 10 سے زیادہ ڈویژنل رہنماؤں نے اس پہ بغاوت کی ہے. آج پورے صوبے میں اس کے استقبال کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کل تک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور اس سے پہلے امریکہ میں زندگی گزارنے والے یہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہے, جو پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں, جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا, وہ کدھر ہے؟ جب آپ اپنی صدارت کا انتخاب میرٹ پہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اپنے سفیر کا انتخاب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سر 2 چیزیں ہیں. دیکھیں, بات انہوں نے کی نیٹو سپلائز کی. آج دور یہ ہے کہ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو مسئلہ تھا یہ اقوام متحدہ کے اندر دیتے جاتے. اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب جب امریکن پریزیڈنٹ کو ملے ہیں تو پہلی دفعہ فورسفلی ڈرون اٹیک کا ایشو وہاں پر اٹھایا گیا. پوری آپ دیکھ لیں سٹیٹمنٹ, دیکھیں نہ غلط بیانی کریں, پلیز غلط بیانی نہ کریں. آپ اگر آپ پورا ڈاکیومنٹ پڑھیں. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے راز صاحب,
प्लीज पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े प्लीज, गलत इंटरप्रिटेशन मत बात दुरुस्त है रास्ता, उन्होंने आपकी बात लोगों नहीं की तरह काटी। बात करें, अच्छे शाइस्ते तरीके से। जब आपकी बारी आए आप बात कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड की बात है कि वहां पर ड्रोन अटैक्स पर बात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की मूवमेंट के ऊपर वहां पर 2 रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें ड्रोन अटैक्स को इलीगल करार दिया गया। और इसके बाद आप ये देखें कि इनका ये है जो अभी साफी साहब बात कर रहे थे, वो मैं खुलकर बता देता हूं कि इनकी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए निकलकर सामने नहीं आ रही और वर्करों को ला रही है क्योंकि इमरान खान साहब और इनकी क़यादत तो नेटो कंट्रीज के साथ इस्लामाबाद के अंदर डिनर्स करती हैं, उनके साथ बैठते हैं, और जब मीडिया में वो बात आउट होती है तो कहते हैं जी हम नेटो सप्लाईज पर बात करने गए थे। अब ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपकी जितनी दोगली पॉलिसीज है ना प्लीज, महंगाई पे मैं आपको ये कहना जो चाहता हूं, स्टेटमेंट बना रहे हैं ना के ऊपर आप ये देखें कि राणा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है ना, आपने जो स्टेटमेंट बनाई है 20 मिनट आपकी मीटिंग हुई आपके प्राइम मिनिस्टर की ओबामा के साथ। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई। डॉक्टर लाल खान को मैंने गुफ्तगू में इंक्लूड नहीं किया। जी लाल खान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू कर दूंगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब दोबारा मैं आपके पास आता हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। मेंशन नहीं किया गया, एक दफा ड्रोन का लफ्ज नहीं मेंशन किया। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है कि तहरीक इंसाफ ने जो आज लाहौर में एहतजाज किया है ये अवामी है, ये सियासत हो रही है। जी डॉक्टर लाल खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी देखिए अनीक साहब, अमूमी तौर पर इस मुल्क में कोशिश की जाती है कि नॉन इश्यूज की भरमार के तहत रियल इश्यूज को दबा दिया जाए। असल इश्यूज इस माशरे के क्या है? तालीम, इलाज, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, अमन और इंसाफ। अब ये तमाम मसले रिलेटेड है महंगाई के साथ, और महंगाई की बुनियादी वजह ये सिस्टम के अंदर पैदा हो जाने वाला एक ना हल शुदा बहरान है जो बढ़ता चला जा रहा है और इंसानी जिंदगी को उसकी बुनियादी जरूरियात से महरूम कर रहा है। उस सिस्टम की तरफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ भी सरमायादाराना पार्टी है, नून लीग भी सरमायादाराना पार्टी है। बेशतर इस सियासी उफक पर जो तसल्लत है सियासत का वो सरमाए के, उसके खिलाफ बात करना या जुर्म है। एक्चुअल रियलिटी ये है। अच्छा जी राज साहब, इससे पहले को साफी साहब ने भी सवाल उठाए थे बड़े वो जनमन, आप कुछ उस पर कुछ कहना चाहते हैं राज साहब? और लाल खान से ने जो फरमाया अभी सरमायादारों की पार्टी है, फिर इनकलाबी बातें क्यों होती हैं? जी राज साहब। अच्छा नहीं, देखें सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम इश्यूज नहीं उठा रहे। हमने तो आवाज उठाई है। सबसे पहले ड्रोन की आवाज किसने उठाई? हमने उठाई। सबसे पहले ये जो आवाज उठाई आज सवाल नहीं, साफी साहब का सवाल ये था कि देखें आप मतलब ये जो अपने कारकुनों को खड़ा करते हैं मतलब रोकने के लिए नेटो सप्लाई, हुकूमत इसका जवाब दीजिए ना कि हुकूमत क्यों नहीं पाबंदी लगा देती? देखिए हुकूमत जो है उसका और एक पार्टी का स्टांस जो है उसमें 2 डिफरेंट चीजें। द थिंग इज कि पार्टी ने ये एक स्टैंस लिया है इसके ऊपर कि हमने इस चीज के अगेंस्ट जाना है क्योंकि ये है एक फेडरल इशू। इट कैन नॉट बी डेल्ट बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी गोइंग अगेंस्ट द लॉ अगर वो ये कर रही है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है। इसलिए इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी डिसाइड किया है कि जब तक हमारे लोग यहां पे मरते रहेंगे और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक somebody has to get up and protect our people। और हम ये अपने पाकिस्तानियों की जानें बचाने के लिए। लेकिन साफी साहब ने और भी जो सवाल उठाए थे मतलब नाम ले लेकर उन्होंने बताया जो कुछ फरमाया कि रिजेंटमेंट है तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों के, जिन लोगों ने मारें खाई हैं वो तो पीछे खड़े। देखिए मैं उनमें से एक हूं सलीम साहब। मैं उस वक्त पार्टी में आया था जिस वक्त लाहौर में 10 या 15 या 20 लोग थे। उसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग आगे आ जाते हैं, कुछ लोग साइडलाइन हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी वजूहात की वजह से साइडलाइन हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाते हैं। इस पार्टी में हर एक के पास पूरा मौका है। मैं एक वो मिसाल हूं आपके सामने जिसके पास पूरा मैं एक एमपीए बना, मैं पार्टी में आया, मैंने बिल्कुल ग्राउंड से खुद ही काम शुरू किया। हर एक के पास पूरी सलीम साहब अपॉर्चुनिटी इस पार्टी के अंदर आगे आने की और आगे बढ़ के इस मुल्क के लिए कुछ करने की। सो उसमें हम ये नहीं कह सकते अगर 4 लोग पैसे वाले आ भी गए हैं तो 90% पार्टी अभी भी ये मिडिल क्लास पार्टी है, या 95% ये पार्टी जो है अभी भी मिडिल क्लास पार्टी। जी साफी साहब, असल में देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग अपनी पार्टी को मेरिट की बुनियाद पे नहीं चला सकते वो सूबे को क्या मेरिट की बुनियाद पे चला लेंगे? मेरा सवाल असल में ये था कि देखिए ये जो लोग आज आप लाहौर के जलसे में देख लें, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब, एक जरदारी साहब की कैबिनेट के वजीर, दूसरे मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के वजीर,
تیسرے آگے پیچھے باقی لے کے. عمر چیمہ کدھر ہے؟ اپنے رشتہ دار دے کے حفیظ نیازی کدھر ہے؟ جو لوگ آپ کے ابتدائی دیتے. پھر یہاں پہ مجھے آپ امریکہ سے لڑانے لے جا رہے ہو میرے صوبے کے عوام کو. تو آپ کو میری قیادت کے لیے پورے پاکستان میں یا پورے خیبر پختونخوا میں وہ بندہ نظر آ گیا جن کے آج بھی انٹرسٹ امریکہ میں ہے, ان کا کاروبار ادھر ہے, ان کا بیٹا ادھر ہوا ہے, جو کل تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا دست راست تھا, اس سے پہلے ان کا کیا پس منظر تھا. آپ کی پارٹی کے صوبائی صدارت کے آپ کے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں میڈیا میں کہ اس میں پیسہ استعمال ہوا ہے. جو بندہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کا اگر صوبائی صدارت میں پیسہ چلتا ہے تو پھر وہاں میرے صوبے میں کیا ہوگا؟ پھر دوسرا میرا آپ سے اعتراض یہ ہے کہ ووٹ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دیا تھا. آپ کے خیبر پختونخوا کی قیادت باقی ملک سے زیادہ کمپیٹنٹ تھی, اس لیے انہوں نے وہاں آپ کو اقتدار دلوا دیا. لیکن آج آپ حکمرانی کے لیے اور ڈکٹیشن کے لیے میرے پاس ان کو آپ نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے, اور ادھر سے شیریں مزاری آ کے ڈکٹیٹ کرتی ہے, ادھر سے پرویز جہانگیر ترین صاحب آ کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. کوالیفیکیشن صرف یہ کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے آئے, دوسرے کے پاس جہاز ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے. اگر پارٹی کے لیے قربانیاں ہوں, آپ کے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی صدارت کے لیے الیکشن ہوئے تھے, ٹاپ پہ جو آیا تھا وہ نہیں, سیکنڈ تھرڈ کو آیا. آپ کے پارٹی کے کس فورم نے مجھے بتائیے کہ اعظم سواتی صاحب کا انتخاب کیا ہے؟ تو جب آپ صوبے کو پارٹی کو جمہوری بنیادوں پہ نہیں چلا سکتے, وہاں میرٹ کو نہیں کر سکتے, تو میرے صوبے میں اس لیے آپ دیکھیں وہاں سے آپ کے پولیس کے افسر بھاگ رہے ہیں, آپ کے کمپیٹنٹ افسر بھاگ رہے ہیں. دیکھیں انیس صاحب, میں آپ کو ایک بات صرف بتا دوں, اس میں پلیز پارٹی الیکشن کسی پارٹی نے نہیں کروائے. عمران خان صاحب کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کینسر زدہ ملک ہے, یہ کینسر زدہ سماج ہے, اور اس کو ایسپرین کی گولی سے درست نہیں کیا جا سکتا. آج وہ ایسپرین کی گولی بھی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ درست ہے کہ اس ملک میں جو نظام ہے وہ ایک کینسر بن چکا ہے, ایک ناسور بن کے یہاں کے انسانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. جب تک اور کینسر کا علاج ایسپرین کی گولیاں نہیں ہوتی, یہاں پر ایک ریڈیکل سرجری چاہیے, اور وہ سرجری اس نظام کو تبدیل کرنا ہے, کیپٹلزم کو ختم کر کے, مارکیٹ اکانومی کو ختم کر کے ایک پلانڈ سوشلسٹ اکانومی لانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. واحد پارٹی ہے جس نے پارٹی میں الیکشنز کروائے, الیکشنز کے بعد جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ سامنے آئے, جیسے بھی لوگ تھے ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا کیونکہ ایک الیکشن ہوا. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ کام نہیں ہوا. نمبر 2, اس وقت پارٹی کا الیکشن نہیں ہو سکا. اسد کیسر صاحب جو پریزیڈنٹ تھے وہاں کے, کیونکہ وہ 2 عہدے رکھ نہیں سکتے تھے, ان کو ایک عہدہ سے دستبردار ہونا تھا, تو اس وقت سواتی صاحب کو ٹیمپرریلی طور پہ لگایا گیا جب تک پارٹی الیکشن دوبارہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کس نے کیا 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 نہیں کیا. یہ ٹیمپرریلی بیسس پہ صرف لگے ہیں جب تک پارٹی کا الیکشن پھر آنے لگا ہے, اور پارٹی کے الیکشنز میں پھر یہ سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں کے پی کے اندر, اگر آپ ہمیں پی ایم ایل این کے ساتھ کریں نا کمپیئر, ان کو حکومت کرتے ہوئے 30 سال 6 مہینے ہو گئے ہیں. ہمیں حکومت میں آئے ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے ہیں, وہ 30 سال 6 مہینے سے حکومت ختم ہونے والا ہے. لاسٹ پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک کہ بنیادی طور پہ نون لیگ یا پی ٹی آئی کی بنیادی جو معاشی اور اقتصادی پروگرام اور ڈاکٹرائن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کیپٹلزم بلیو کرتے ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہے, نہ کوئی لائے عمل ہے, نہ طریقہ کار ہے کہ اس نظام کو ختم کر کے نیا نظام کیسے لایا جائے. جی صافی صاحب, لاسٹ ورڈز. میں صرف یہ کہ لال خان صاحب نے شاید صحیح فرمایا ہو کہ عمران خان صاحب بیماری بڑی سنگین ہے, علاج ڈسپرین کی گولی سے بھی نہیں کرنا چاہتے, بلکہ وہ تو میر کے مصداق اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے چلے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو ان پالیسیوں کے بانی تھے, پرویز مشرف اور اس کے ساتھ آج ان کے آگے پیچھے وہ ہے, وہ لوگ جو سرمایہ دارانہ نظام کے پروٹیکٹر ہیں وہ آج ان کے آگے پیچھے ہوئے. میرے نزدیک تو صرف ڈسپرین سے نہیں, معاملہ بہت بہت شکریہ صاحب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر مراد راز صاحب, ڈاکٹر لال خان صاحب, تینوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, رانا مشہور صاحب نے بھی وقت دیا, ان کا بھی بہت شکریہ. وقت ہوا ہے پروگرام کا ختم. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.